ایک امیر آدمی تھا، اسے انگور بہت پسند تھے۔ ایک دن جب وہ اپنے نوکر کے ساتھ اپنے آفس کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں انہیں اچھے انگور نظر آ گئے جو اس کی ویسے ہی کمزوری تھے۔ انہوں نے گاڑی فوراً رکوا دی، 2 کلو انگور خرید لیے، نوکر کو دے دیے کہ یہ گھر دے دینا، میں دوپہر کو آ کر کھاؤں گا، اور خود اپنے آفس کو چلے گئے۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے لیے وہ آفس سے واپس آئے۔ اس کے لیے دسترخوان سجایا گیا، دسترخوان پر سب کچھ موجود تھا، مگر یہ کیا؟ انگور غائب۔ انہوں نے انگوروں کا پوچھا، گھر والوں نے بتایا کہ وہ تو ہم سب نے مل کر کھا لیے۔ یہ بات سن کر اس امیر آدمی کو ایک دم جھٹکا سا لگا۔ اس کے بعد وہ امیر آدمی فوراً دسترخوان سے اٹھا، کھانا چھوڑ دیا، جا کر اپنی تجوری کھولی، نوٹوں کی بہت سی گٹھیاں نکالی، بیگ میں ڈال کر گھر سے باہر نکل گیا۔ اس امیر آدمی نے اپنے کچھ ملازمین کو بھی بلوا لیا۔ پہلے وہ ایک پراپرٹی ڈیلر کے پاس گیا، کئی پلاٹوں میں سے ایک پلاٹ جا کر منتخب کیا، فوراً اس کی قیمت کیش میں ادا کر لی۔ پھر ٹھیکیدار اور انجینئر کو بھی بلوا لیا، جگہ کا عارضی نقشہ بنوا کر ٹھیکیدار کو مسجد کی تعمیر کے لیے کافی ساری رقم ادا کر دی، اور اسے کہنے لگے کہ 2 گھنٹے میں کھدائی شروع ہونی چاہیے۔ وہ یہ سب کام اس طرح تیزی سے کر رہے تھے جیسے آج مغرب کی اذان تک ان کی زندگی باقی ہو۔ ویسے تو ان کاموں میں ہفتے مہینے لگ جاتے ہیں، مگر جب دل میں اخلاص کی قوت ہو اور ہاتھ کنجوسی سے آزاد ہو جائیں تو مہینوں کا کام گھنٹوں میں ہو جاتے ہیں۔ یہی صورتحال اس امیر آدمی کے ساتھ بھی ہو رہی تھی۔ اخلاص اور شوق کی طاقت نے چند ہی گھنٹوں میں سارے کام کروا دیے۔ بہترین موقع کا پلاٹ بھی مل گیا، اچھا سا انجینئر اور اچھا سا ٹھیکیدار بھی ہاتھ آ گئے، اور مغرب کی اذان سے پہلے پہلے کھدائی اور تعمیر کا کام بھی شروع ہو گیا۔ شام کو وہ امیر آدمی واپس گھر آیا۔ گھر والوں نے پوچھا کہ جناب، آج آپ کھانا چھوڑ کر کہاں چلے گئے تھے؟ کہنے لگا کہ اپنے اصل گھر اور اصلی رہائش گاہ کا انتظام کرنے گیا تھا، اور الحمدللہ سارے کا سارا انتظام ہو گیا، اب میں سکون سے مر سکتا ہوں۔ آپ لوگوں نے تو میری زندگی میں میرے لیے 4 دانے انگور کے نہیں چھوڑے، اور میں اپنا سب کچھ آپ لوگوں کے لیے چھوڑ کر جا رہا تھا۔ میرے مرنے کے بعد آپ لوگوں نے مجھے کیا بھیجنا تھا؟ اس لیے اب میں نے خود اپنے مال کا ایک بہت بڑا حصہ اپنے لیے آگے بھیج دیا ہے۔ اس پر میرا دل بہت سکون محسوس کر رہا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے لیے مسجد بنائے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ دنیا میں تو ہم نے اپنے گھر بنا لیے، کیا ہم نے جنت میں بھی اپنا گھر بنانے کی تیاری کر لی ہے یا نہیں؟ دوستو، ہو سکے تو ایک مسجد بنائیے۔ مسجد نہیں بنا سکتے تو مسجد میں حصہ ضرور ملائیے، کیونکہ ہم رہیں یا نہ رہیں قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے، اور انشاءاللہ قبر میں بھی اجر و ثواب کے تحفے ہم تک پہنچتے رہیں گے۔ ہم میں سے جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کو بہترین تحفہ دیجیے، ان کے نام سے منسوب مسجد بنوائیے، یا ان کے نام کا کچھ حصہ کسی نہ کسی زیر تعمیر مسجد میں ملا دیجیے۔ انشاءاللہ ہر روز مرحومین کو قبر میں ثواب کا تحفہ ملتا رہے گا۔ دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ آنے والی ویڈیو تک اپنے میزبان قادر بخش کلہوڑو کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔